أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آپ آرام اپنے حساب سے آرام سے پڑھیں گے, آپ ٹینشن مطلب یہ بھول جاؤ. مجھے یہ بتاؤ ہمیں آج ٹاپک کیا ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ہاں رمضان کا, یعنی کہ سب کو پتہ ہے کیونکہ ہم وہاں سے توحید پڑھ رہے تھے رمضان کے بارے میں, رمضان کی فضیلت کے بارے میں ایک دو لیکچر دیکھیے بس. رمضان کے بارے میں پہلے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, صیام جو ہے کتنا امپورٹنٹ ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 8, بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان. یہاں سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سنو. اس میں ہے, اس سے پتہ چلتا ہے اسلام جو کہ بنیاد ہیں, جو بیسک ہیں, وہ ہیں اس کے 5 پلرز. ٹھیک ہے, اس 5 میں سے یہ 5 کیوں ہیں پہلے, اور ہمیں سب کو پتہ ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کون؟ کلمہ. اب اس کو سمجھنے کے لیے مطلب 4 پلر کیوں ہے, 5 کیوں نہیں ہے, 3 کیوں نہیں ہے. 5 پلر اگر آپ اس زمانے میں دیکھو گے, جب ٹینٹ بناتے تھے, ٹینٹ میں سب سے کھڑا کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ بیچ والا. اس کے بغیر اگر 4 کتنا ہی مضبوط ہو تو وہ کھڑا نہیں ہوگا. اسی لیے اسی کا ٹینٹ اگر آپ بناؤ گے تو توحید بیچ میں ڈالو, ایسے ہو گیا کھڑا. تو یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد آپ 4 ڈالو گے. ہاں, اگر آپ صوم مضبوط ڈالو گے, نماز ڈالو گے, ہر ایک چیز, توحید لا الہ الا اللہ ہے نہیں, ٹینٹ کھڑا ہوگا. یہی ہے 5 پلر ٹینٹ کے ساتھ کمپیئر کر کے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے توحید, اور اس کے بعد یہ ساری. یہ ہے مختصر, مطلب اس کی گارنٹی ہے اگر یہ کوئی 5 کرتا ہے, یعنی کہ اس نے ٹینٹ کھڑا کیا مطلب جنت میں گئے, یہ گارنٹی ہے. باقی اگر کچھ بھی نہ کرے, اتنا امپورٹنٹ ہے یہ. اس کے بعد وہ ٹینٹ کو کھڑکیاں لگاتا ہے, اندر سے لائٹنگ, وہ ایکسٹرا عمل ہے ایکسٹرا. اتنا منیمم ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی لا الہ الا اللہ صرف سمجھے, اس پر عمل کرے, اس کو پھر بھی دوزخ کی آگ کھانی ہے. مگر یہ منیمم 5 ہے جس میں دوزخ سے ہم سارے بچ جائیں گے. اس کی ایگزامپل ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہیں 1397. جب بھی میں کوئی حدیث نمبر کوٹ کروں, اس میں گھر میں پھر سے چیک کرنا, میں صرف یہاں پہ موضوع شاہد کے بارے میں ہی زیادہ تر بتایا کروں گا. ٹھیک ہے, اس میں ہے کہ ایک اعرابی, کبھی کبھی میں الفاظ کو وضاحت بھی کروں گا کیونکہ کچھ ایسے ہیں جن کو شاید نہیں سمجھ آئے گا, اس لیے تھوڑا. اعرابی مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سٹی میں رہتے تھے, گاؤں کا کوئی آیا, گاؤں کا مطلب ہے اعرابی, بس سمپل. ٹھیک ہے, تو ایک گاؤں کا آتا ہے اعرابی, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں دلنی علی عمل, آپ مجھے ایسی عمل بتائیے, اذا عملتہ, اگر میں اس عمل کو کروں, دخلت الجنہ, میں داخل جنت میں ہو جاؤں. ایسی عمل مجھے بتائے, اس کو میں کروں تو گارنٹی کیا ہو؟ جنت. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہی 5 ارکان, توحید, نماز, صیام, زکوٰۃ اور حج. تو پھر وہ اعرابی کیا کہتے ہیں؟ قال والذی نفسی بیدہ, تو وہ قسم کھاتے اللہ کی, کیا کہتے ہیں؟ لا ازید علی ھذا, اب میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا. وہ قسم کھاتے ہیں میں اس کو مضبوطی سے پکڑوں گا یا رسول اللہ, جو آپ نے کہا ان 5 کو, اس کے بغیر میں مگر کچھ بھی نہیں کروں گا. تو پھر وہ جاتے ہیں, فلما واللہ, جب وہ نکل گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت, اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے جنت کا آدمی تو وہ کون سا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا, اس کی طرح دیکھو.
یعنی کہ محسوسوں کو پتہ ہے یہ 100% اس کو مضبوطی سے پکڑے گا 5 پلر کو. تو محسوس نے کہا اگر کسی کو جنت کا آدمی دیکھنا یہ ہے جنتی ہے, یہ منیمم ہے جو 100% دوزخ سے بچ جائے گا. یہاں سے پتہ چلتا ہے صوم ایک پلر ہے اور یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. میں نے کیوں توحید کو ٹینٹ کا بیچ میں ڈالا, اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں, ہم سارے جب ہم کسی چیز کی فضیلت کہتے ہیں, وہ فرض اگر نہیں ہو اس کی اتنی فضیلت کہتے ہیں کہ فرض کو بھی بھول جاتے ہیں. چاہے آپ 100 نفلی نمازیں پڑھو فرض برابر نہیں ہوگا, کروڑوں پڑھو گے فرض برابر. جب ہم کبھی کہتے ہیں علم کے فائدے, قرآن حافظ کے فائدے, ہم اتنا کہتے ہیں, عام پبلک کہتے ہیں میں نہیں کر پاؤں گا, میں تو الٹریٹ ہوں, وہ مایوس ہو جاتا ہے. شاید مجھے ایک تو پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں حافظ بھی نہیں ہوں, میں عربی بھی نہیں جانتا ہوں, تو وہ مایوس ہوتا ہے. فضل ٹھیک, ہمیں یہ بھی بیلنس رکھنا ہے کہ اتنا بھی اس کو نہیں. ہمیں پتہ ہے محسن کے زمانے میں ایک صحابی جب انہوں نے اسے نکاح کے لیے کہا تھا, بولا کیا ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بولا کچھ سورہ یاد ہے, بولا چند سورہ یاد ہے. تو پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے فضائل ہے اس کے, جو کرے گا ایکسٹرا کام, پر اس کا مطلب یہ نہیں یہ فرض ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم آج اگر اس کی فضیلت دیکھیں گے ہمیں یہ بھی نہیں بولنا ہے اس سے بیٹر کیا ہے, بیسٹ توحید ہے. اس لیے میں نے سمپل ایک سینٹنس میں کہا. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ تھا انٹروڈکشن سیام کتنا امپورٹنٹ ہے. اب سیام کا مطلب کیا ہے, اس کا لفظ اگر دیکھیں گے پہلے, صام یصوم سیام, اس کا مطلب ہے روکنا. لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے, امساک, روکنا, کسی چیز کو روکنا یا پکڑ کے رکھنا, تو اس کو کہتے ہیں سیام. اب دیکھیے سورہ مریم آیت نمبر 26 میں ہے, فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا. میں نے نظر مانی تھی رحمان کے لیے کس چیز کی, نہیں روزے میں نہیں, رکنے کی. آپ جلدی سے جاؤ, اس نے روزے نہیں رکھے تھے, ہاں یہ رکنے کی. کس چیز کی رکنے کی ابھی نہیں پتہ ہے, ہم لفظی ترجمہ سے پڑھ رہے ہیں. اس نے نظر مانی تھی, اگر جو اس کو ہو گیا تھا, اگر یہ ہو گیا, میں نے نظر مانی تھی میں روک کے رکھوں گی. ٹھیک ہے نا, لفظی ترجمہ کس کے لیے, للرحمن. فلن اکلم اليوم, یہی کیا روکا تھا, کیا روکا تھا, فلن, میں ہرگز نہیں, اکلم اليوم انسیا, میں ہرگز کسی شخص سے بات نہیں کرو گی. تو کس کو روکا تھا, اپنی زبان کو, یعنی کہ اس نے اشارہ کرتی تھی, وہ بات نہیں کر رہی تھی. یہ نہیں کہ میں نے روکا ہے اپنی زبان کو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے میں نے روکا ہے اس کے بارے میں بات کرنا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ صوم نہیں ہے, یہاں پہ کیا ہے, رک جانا, روکنا. یہ قرآن ہی دیتا ہے اس کی, یہ روکنا ہے. اس کے بعد اس کا مطلب ہو گیا, سیام کا مطلب ہے روکنا, یعنی کہ مریم نے یہاں پہ, حضرت مریم نے یہاں پہ اپنے زبان کو روکا تھا, نظر مانی تھی روکنے کی. ہم یہاں پہ نظر پھر اس کی قسمیں وہ یہاں نہیں, ٹاپک پہ رہنا چاہیے ہمیشہ. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے, ہمیں پتہ ہے, اب ہمیں دیکھنا ہے جو سیام ہے یہ کیسے مطلب ہیں جو ہمیں آج ہے. ابھی تک پتہ چلا سیام کا مطلب ہے روکنا, بٹ جو سیام ہم مطلب لیتے ہیں اب اس کا مطلب یہ کیسے ہیں. اس کے لیے ہم پہلے یہ دیکھیں گے شہوت. شہوت کسے کہتے ہیں, شہوت ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں ڈیزائر, کریو, اس کو کہتے ہیں, شہوت کو کیا کہیں گے, اور خواہش, کریو ہونا, ڈیزائر ہونا, اس کو کہتے ہیں شہوت. جیسے کہ شہوت کی 2 قسمیں ہیں پھر, شہوت البطن, شہوت الفرج. ایک ہوتا ہے شہوت البطن یعنی کہ کھانے پینے, بطن, اور دوسرا شرمگاہ کی شہوت, شہوت فرج. جو کھانے پینے کی ہے یہ شہوت جو ہے, ہمیں ایک حدیث بھی ہے, حجبت النار بالشہوات, جو جہنم گھیرا ہوا ہے کس سے, شہوات سے. اور وحجبت الجنت بالمکار, یعنی کہ جنت گھیرا ہوا کچھ ٹف چیزوں سے جو ہمیں پسند نہیں ہے. اور اگر جہنم میں جانا ہے وہ گھیرا ہے کس سے, شہوات سے, جس کا آپ کو مزہ آئے گا اگر وہ کریں گے جہنم. ٹھیک ہے, اب شہوت بطن جو ہے اور شہوت
فرج, ये 2 किस्में हैं. ये शहवत जो पाई जाती है इंसानों में भी पाई जाती हैं, जानवरों में भी पाई जाती है ये शहवत. इसी वजह से जानवरों को भी क्या कहा जाता है, इंसान को भी क्या कहा जाता है, जानवर, हैवान. हाँ, जैसे बायोलॉजी में भी कहते हैं एनिमल किंगडम, उसमें हम भी आते हैं फिर हैं, या हैवान. हैवान जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसका मतलब ही है, क्योंकि जन्नत का और एक नाम क्या है, दारुल हैवान. इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए वो हैवान क्या है, हैं, इसलिए मैंने जानवर ही कहा. साहब हैवान का मतलब है, बट हैवान कोई वो मतलब ले, जन्नत का नाम भी वही है, मगर वहाँ जानवर नहीं जाएंगे यहाँ के. ठीक है. अब शहवत का मतलब है रोकना, और ये शहवत पाई जाती है इंसानों में भी जानवरों में भी. ठीक है. इसी वजह से इंसान को जानवर भी कहा गया है, क्योंकि ये किससे मिलता है, जो जानवरों को भी शहवत है, मगर मलाइका एंजल्स को नहीं है, उनको शहवत नहीं है, खाने पीने की शहवत नहीं है उनको, ये सब. ठीक है. अब ये हो गया शहवत. अब अगर हम कहेंगे सियाम का मतलब क्या है, सियाम का मतलब होता है शहवत को रोकना, चाहे आप शहवत कौन सी, बातनी या फर्जी, इसको रोकना. अब देखिए, अगर हम सियाम का मतलब क्या है, रोकना. अब यहाँ पे सियाम का मतलब हम क्या लेंगे, शहवत को रोकना, खाने पीने को रोकना, और फर्जी शहवत को रोकना. ठीक है. यह है लफ्ज़ी तर्जुमा. अगर हम इसकी तारीफ़ करेंगे तो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है. कहते हैं अल मारूफ़ु ला युआरिफ, जो मारूफ है उसकी क्या तारीफ़ करना, और हमें पता है सियाम क्या है. ठीक है. तो फिर भी अगर देखेंगे हम, फिर देखते हैं किन चीज़ों से रोकना, खाने से रोकना, पीने से रोकना, और शहवत से. ठीक है. ये सारे रोकना, मतलब सियाम में हलाल चीज़ों से रोकना है. हराम तो है ही, मगर जो सियाम रखेगा, फास्टिंग रखेगा, उसको उस वक़्त हराम तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुसलमान है, इसलिए रोज़ा रखे. हलाल चीज़ों से भी रोकना है, तो रोकना है. तो दूसरे लफ्ज़ों में ये कहेंगे सियाम का मतलब है क्या. अब हम एक लिस्ट भी बना सकते हैं, खाना पीना, बट जनरली क्या है, खाना पीना और हाँ. अब सौम का मतलब, ठीक है. अब सियाम कैसे हो गया, ये सौम का जो प्लूरल है वो क्या है, सौम का प्लूरल क्या है, जमा क्या है सौम का, यानी कि एक रोज़ा और बहुत सारे रोज़े, सियाम. जैसे हम फारसी पता नहीं कौन सा वर्ड है, माह सियाम, माह हो गया महीना, सियाम रोज़े का, बहुत सारे रोज़ों का महीना है ना. अब यहाँ पे है सूरह बकरा की आयत, जो हर एक सियाम, हर एक शायद मस्जिद में एक कोट होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. ठीक है. क्या मतलब है इसका, ये करेंगे तर्जुमा कर दो. या अय्युहल्लज़ीना आमनु, हाँ, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े लिख दिए गए, हाँ, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, फ़र्ज़ किए, कोई बात, फ़र्ज़ किए गए हैं. अगर हम ये तर्जुमा लेंगे ना, ये लिखा तो वैसे नहीं है, मगर ज़्यादातर ये बोलते हैं, मगर ये सही नहीं है, ये सही तर्जुमा नहीं है. आप कहते हो या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आप पे रोज़े फ़र्ज़ है. असल में जो सियाम है, हम यहाँ पे मतलब लेते हैं प्लूरल, जमा, जबकि ये जमा नहीं है. साम यसूमु सियामुन, ये मज़दर है, ये मज़दर है. अब मज़दर का मतलब क्या है, रोज़े रखना. तो आप पे रोज़े रखना फ़र्ज़ है, न कि रोज़े फ़र्ज़ है, रोज़े रखना फ़र्ज़ है. अगर आप कहोगे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तो तर्जुमा वही आता है समझ, तो ग्रामेटिकली प्रॉब्लम होती है. अगर सियाम जमा रखेंगे तो कमा कुतिबत आना चाहिए. ठीक है ना. तो यहाँ से पता चलता है, ठीक है, हमें समझ आता है रोज़े रखना फ़र्ज़ है, मगर ये गलत तर्जुमा है, क्योंकि कमा कुतिबत आना चाहिए, क्योंकि जमा मकसूर आ गया. ठीक है. या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आप पे रोज़े रखना, क्योंकि सियाम जो है जमा भी है और मज़दर भी है. बाकी आप देखोगे कॉन्टेक्स्ट के करीना के मुताबिक कहाँ पे ये क्या माने इसके. अब यहाँ पे दूसरा पार्ट जो इस आयत का है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम.
کیا کہا ہے؟ جس طرح رکھا جس طرح فرض کیا گیا ہے کن کو؟ ہاں آپ کو پتہ ہے یہ صرف ایک ہی آیت قرآن میں ہے، حدیثوں میں بھی ہر جگہ جہاں یہ کمپیئر کیا گیا ہے 5 پلر میں سے. جیسے کہ توحید سب کو تھا نا، کبھی کہا کہ توحید مان لو پہلے لوگوں کو بھی تھا، مگر پہلے لوگوں کو بھی تھا نا توحید، مگر کہا کہی آیت. ٹھیک ہے. نماز کے بارے میں، نماز کیا تھی؟ سب کو تھی. نماز پہلے لوگوں کو بھی تھی کہ نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، یہ تھوڑا اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے نہیں تھی. دیکھو نماز پہلے سے ہی تھی. فار ایگزامپل صحیح بخاری کی حدیث ہے 6950، جہاں پہ ابراہیم کی بیوی سارہ کو کڈنیپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث باقی پڑھنا. جب اس کو کڈنیپ کیا جاتا ہے اور پھر بادشاہ اس کے ساتھ غلط سلوک کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ تو حدیث میں ہے فقامت، پھر وہ اٹھی، توضع و تصلی، اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی. وضو کیا، نماز پڑھی. یہی ہے نا، ہم بھی کرتے ہیں. تو یہ یعنی کہ نماز پہلے سے ہی تھی. یا اگر ہم دیکھیں گے معراج میں کیا ہوا تھا؟ موسیٰ. پھر موسیٰ نے کیا کہا؟ ہمیں پتہ ہے موسیٰ نے کہا کہ ہم نے اس سے کم میں نے منانے کی کوشش کی تھی، آپ پڑھو، مگر انہوں نے نہیں پڑھی، اس سے کم بھی. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے نماز پہلے سے تھی. یا ہمارے پاس صحیح بخاری کی حدیث ایک ہے 3436، جس میں واقع ہے کس کا؟ جرائج کا واقعہ. جب وہ کیا کرتا ہے؟ نماز ہی پڑھتا تھا، ماں نے بلایا نہیں گیا، اور پھر جب اس پہ الزام لگا وہاں پہ بھی اس نے وضو کیا. کیا کیا؟ وہاں جہاں پہ فتوضأ وصلی، اس نے پس وضو کیا اور نماز پڑھی. تو نماز پہلے لوگوں کو بھی تھی، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا آپ نماز پڑھو جیسے آپ توحید مانو جیسے. اچھا زکوٰۃ، کوئی بھی آیت لے لو، ہر ایک کو زکوٰۃ پہلے سے ہی تھی. بہت ساری آیتیں اس میں ہیں. حافظ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو وہ دیکھیں پہلے سے ہی. ٹھیک ہے نہیں؟ ہر ایک نبی رسول کے ساتھ دیکھو گے ایمان اور زکوٰۃ. اس کے بعد حج، کم سے کم اتنا پتہ ہے ابراہیم سے تھا، ابراہیم اسماعیل. تو پھر یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم؟ اس کی وجہ یہ ہے 5 میں سے سب سے ٹف یہی ہے. 5 میں سے سب سے ٹف یہی ہے. فار ایگزامپل نماز بہت ہی سمپل ہے، کچھ منٹ جانا ہے، 10-15 منٹ نماز پڑھی، بات ختم. توحید ایزی ہے، نماز ایزی ہے. پھر زکوٰۃ جس کو سال میں ایک بار، اور اس کے بعد حج پورے لائف میں ایک بار. تو سب سے ٹف کون صاحب؟ سیام، 1 مہینہ. چلو 1 مہینہ تو ٹھیک ہے، گرمی کا مہینہ، سردی کا مہینہ، وہ بھی ٹھیک ہے. 18 گھنٹے، 12 گھنٹے، کسی جگہ 14 گھنٹے، الگ الگ ٹائمنگ. بہت ٹف ہے. تو بہت ٹف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دلاسا دے رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے لوگ بھی کر رہے تھے تو آپ بھی کرو نا. مطلب سمجھو ہماری فیملی میں بچہ کوئی کورس کر رہا ہے، ایسے پہلی بار نکلا کہ آپ کو یہ کورس کرنا ہے، وہ نہیں کسی نے نہیں کیا، میں کہاں سے کروں؟ فار ایگزامپل حافظ بننا. ابھی تو دنیا میں کوئی حافظ نہیں ہے. ایک بچے کو بول رہا یہ سارا یاد، بائبل بولو اس کو یاد کرنے کے لیے، کرے گا؟ قرآن اس لیے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے لوگوں نے کرا، جو آپ کو پڑھا رہا ہے وہ کہتے ہیں میں نے بھی کیا. تو پھر اس کو کیا لگتا ہے اندر سے، میں بھی کروں گا جب اس نے کیا. بائبل کیوں نہیں یاد کرا ہے؟ کیونکہ یاد کرانے والے نے خود یاد نہیں کی ہے. تو لہٰذا آج کی ڈیٹ تک اور آگے بھی کوئی بائبل کو یاد نہیں کرے گا. دنیا میں ایک ہی کتاب ہے جس کو یاد کیا جاتا ہے زبانی، وہ ہے قرآن. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس نے پڑھایا پہلے وہ خود حافظ تھا، بس اتنا ہی ہے. پھر دوسرے والے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات ہے، میں نے بھی کیا. آپ سمجھ گئے؟ تو اس سے یہی وجہ ہے آج بھی حافظ نکلتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ پڑھانے والا حافظ ہے. اب پڑھانے والا حافظ نہ ہو وہ نہیں بنے گا،
وہ اسے کہے گا خود تو یاد ہی نہیں کیا، تو اس کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے۔ اسی طرح پانچوں میں سے سب سے ٹف یہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پچھلے لوگوں نے بھی نہیں کیا تھا، اسی لیے یہی آیت میں یہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے عبادت جو ہے، عبادت یہ بیچ میں ہم نے پوائنٹ اس لیے کہ تاکہ ہمیں سمجھے عبادت کے ہم الگ الگ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں عبادت کی قسم۔ ایک ہوتی ہے عبادت القلبی، عبادت البدنی، عبادت المالی اور عبادت المالی و بدنی۔ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے اس کے ساتھ؟ قلبی عبادت جیسے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، پہلے بہت سارے ہیں، اخلاص ہونا، پیشنس، خوف، رجا، یہ سارے اس قلبی ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے بدنی عبادت، نماز بدنی عبادت ہے، آپ کو ایسے کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سارا یہ بدنی عبادت ہے۔ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ مالی عبادت ہے، آپ کو مال دینا، ہو گئی عبادت۔ نماز بدن سے پڑھنی ہے، ہو گئی بدنی عبادت۔ حج کیا ہے؟ مالی اور بدنی، مال بھی چاہیے اس لیے استطاعت اور بدنی بھی ہے۔ یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کس میں؟ مسئلہ مسائل میں، جہاں پہ اکثر مالی ہوتی ہے وہاں پہ ولی رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ زکوٰۃ دے سکتے ہو، وہ آپ کے بندے، پھر آپ اپنے پیسے دو گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہمیں۔ اور ہمیں کیا فائدہ ہے اس میں؟ اب جو صوم کیا ہے؟ بدنی، یہ ہمیں ہی رکھنا ہوگا، ہر ایک شخص کو۔ کوئی رمضان کسی کے بدلے، چلو بچوں آپ کے بدلے بھی میں ہی رکھوں گا، آپ کو خود ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ ان سب میں سب سے امپورٹنٹ ہے قلبی عبادت۔ سب قسم کی عبادتوں میں بدنی، ہر ایک عبادت میں نمبر 1 کون سی ہے؟ قلبی۔ یہ اچھی طرح سے قلبی عبادت سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت جب سٹارٹ ہو پہلے قلب پھر بدن۔ اگر آپ قلب سے نماز پڑھ رہے ہو دکھاوا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، بدن تو آپ نے پورا استعمال کیا 100%، بٹ قلب سے کیا کیا؟ اس کے لیے مت کیا، آپ نے اس شخص کے لیے کیا، رب کے لیے مت کیا، لہذا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بٹ اگر آپ قلب مضبوط رکھو گے، صحیح رکھو گے کہ نہیں مجھے رب العالمین کے لیے ہے، اگر بدنی پرابلم بھی ہوگی، مطلب سو کے ہی نماز پڑھی، یہ کچھ کیا، وہ قبول ہے نہ۔ ہر ایک عبادت پہلے یہ ہے، اس کے برانچز نکلتے ہیں، یا تو وہی رکے گا جیسے توحید، یا تو برانچز۔ نمبر 1 یہ ہے قلب، اور ہر ایک عبادت کے پیچھے قلب ہے، جس کو ہم نیت کہتے ہیں، نیت ہر ایک چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب جج کرے گا صرف یہاں سے صرف، وہ کبھی نہیں کہتا میں دیکھ رہا ہوں کون نماز پڑھ رہا ہے، میں دیکھوں گا کس نے حج کیا، کبھی نہیں۔ آیت ہمیشہ ہوتی ہیں جیسے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یا اور ایک جگہ ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یا وَأَسِّرُوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ہر جگہ جو چیک کیا جائے گا قلب سے، یعنی کہ جو بھی آپ عبادت کرو گے بیس اس کا یہی ہے، کیوں کر رہے ہو، اسی وجہ سے یہ ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم کیوں ہم نے قلب یہ بیچ میں ڈالا، یہ سب یہاں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے، سیام رمضان کے روزے رکھنا چاہتا ہے، اس کو ڈاکٹر نے کہا وزن کم کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کیوں نہ میں روزہ رکھوں اب، ہاں، تو اس کا صرف یہ ہوگا اندر سے، کیونکہ میرا وزن کم ہو جائے گا، ڈائبٹک ہوں وہ بھی پرابلم ہو جائے گی، کیونکہ سارے ہیں تو تھوڑا سکون ملے گا، سب ہیں سپورٹ ملے گا، تو وہ عبادت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر نے کہا۔ ویسے بھی آپ کو فاسٹنگ ہی کرنی تھی تو اچھا ہے، آپ مل کے کریں گے، تھوڑا سپورٹ ملے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ اس سے بھی بیٹر فاسٹر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اب تو وہ تو ہے صوم نہیں، یہی میں نے کہا ہر ایک کو قلب پہلے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی نے یہ کہا کہ اگر آپ سجدہ کرو گے، سجدے سے جو خون ہے ہارٹ میں وہ دماغ کی طرح جائے گا، آپ کو بہت پریشانی ہو جائے، دور ہو جائے گی، بال اگیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ سب تو وہ لمبے سجدے کرتا ہے، کیونکہ پہلی بار سجدے میں ہارٹ ٹاپ رہتا ہے، سر نیچے رہتا ہے، ورنہ باقی پوری لائف کیسے رہتا ہے، سر اوپر ہارٹ نیچے۔ اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا، اب وہ سجدے اس لیے کرتا ہے کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے،
آپ بھی سائڈ میں کر رہے ہو رب کے لیے, وہ کر رہے ہیں تاکہ خون پورا اچھی طرح جائے, کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ قلب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں قلب عبادت کتنی امپورٹنٹ ہے. ہر ایک چیز کی پہلے بیس وہی ہے.